مائکروسکوپ ایجاد کیا اور ماں کے رحم کی اور سیلز کی مائکروسکوپک سٹڈی کا آغاز ہوا، اس کے بعد پتہ چلا انسان کی آنکھ کو مائکروسکوپ کے ذریعے ان 6 مرحلوں سے انسان کی تخلیق اور تکمیل ہوتی ہے۔ 1400 سال قبل جب مائکروسکوپ نہیں تھا، سائنٹیفک سٹڈی نہیں تھی، تو تاجدار کائنات نے ان دبیز پردوں میں چھپے ہوئے تخلیقی پروسیس کو کیسے بیان کیا؟ یہ انسائکلوپیڈیا حقیقتیں بیان کر دیتا۔ کیسے نطفہ بنتا ہے، فلوئڈ سے کیسے زائگوٹ بنتا ہے، کیسے ہینگنگ میس بنتا ہے، کیسے چیوڈ لمپ بنتا ہے، علقہ اور مدغہ، کس طرح عظام یعنی بونز کا سٹرکچر آتا ہے، کس طرح فلیش اور مسلز آتے ہیں، کس طرح گریجول کریشن ہوتی ہے، یہ سب کچھ قرآن مجید کے سارے مقامات کو ایک باب میں جمع کر دیا۔ پھر ماں کے رحم میں جنس کا تعین کیسے ہوتا ہے، سیکس ڈٹرمینیشن کیسے ہوتی ہے، یہ 2217 صفحے پر مضمون آتا ہے۔ پھر اس کو قوت سمع کیسے ملتی ہے، بصارت کیسے ملتی ہے، اور پھر اس کو بولنے کی اور ٹچ کرنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت کیسے ملتی ہے۔ ہر جگہ قرآن نے بیان کیا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر ہم نے تمہیں سننے کی طاقت دی، پھر دیکھنے کی، پھر سمجھنے کی۔ قرآن نے ایک جگہ پر بھی بصر کو سمع سے پہلے، دیکھنے کو سننے سے پہلے قرآن نے ایک جگہ پر بیان نہیں کیا، ہر جگہ سمع کو پہلے۔ 1400 سال تک انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ترتیب کس طرح ہے، حواس کے آرگنز کیسے کھلتے ہیں۔ پہلے آنکھ کام کرنا شروع کرتی ہے ماں کے رحم میں، یا کان یا دماغ، 1400 سال تک کسی کو معلوم نہیں تھا۔ قرآن نے ایک ترتیب بیان کر دی، پچھلی صدی میں پتہ چلا، اور آج ایمبریونک سٹڈیز کے ذریعے پتہ چلا کہ جب یہ حواس کے آرگنز قائم ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کان کھلتے ہیں، بعد میں آنکھ کھلتی ہے۔ 1400 سال قبل قرآن مجید علم کا وہ ذخیرہ ہے کہ میں نے ایک طالب علمانہ خدمت قرآن مجید کی 50 برس زندگی کے گزارے، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے ایمبریالوجی کو قرآن کے علم کے سامنے سجدہ ریز دیکھا، میں نے کوسمولوجی کو قرآن کو سجدہ کرتے دیکھا، میں نے اسٹرانومی کو، میں نے باٹنی کو، میں نے بایولوجی کو، میں نے مائکرو بایولوجی کو، میں نے فزکس کو، ایسٹرو فزکس کو، کیمسٹری کو، بایو کیمسٹری کو، دنیا کی ہر سائنس اور ہر علم نباتات کو، علم جمادات کو، علم حیوانات کو، علم معادن کو، انسان کی تخلیق کا علم، کائنات کا علم، فضا کا علم، خلا کا علم، سیاروں ستاروں کا علم، جس علم میں گیا میں نے قرآنی علم کے سامنے اس کو سجدہ ریز پایا۔ وہ سجدہ ریز کیسے پایا؟ اس لیے کہ خود اس علم کو معرفت آج ہوئی، اس علم کو حقائق کی معرفت آج ہوئی، جس سے وہ ڈیولپ سائنٹیفک نالج بنا، مگر جو آج معرفت علم کو ہو رہی ہے اور سائنس کو، وہ 1400 سال قبل قرآن اور سنت رسول میں بیان ہو چکا ہے۔ یہی اصول پھر تمام چیزوں میں آگے بیان ہوا ہے۔ پھر انسانی اعضاء کو مثلا لیں، آپ کو چاہیے جسم کا بیان، آپ 2233 صفحے پر آ جائیں گے، جہاں جہاں انسانی جسم کی تفصیل آئی ہے ایک چیپٹر میں جمع کر دیا۔ آپ کو چاہیے جلد، سکن، پورے قرآن کے مضامین ایک جگہ جمع ہو گئے۔ آپ کو چاہیے بال کا ذکر، ہیئر، اسی جگہ ذکر جمع کر دیا۔ آپ کو چاہیے گوشت، ایک مقام پر جمع ہو گیا۔ آپ کو ہڈیوں کا ذکر چاہیے، ایک مقام پر جمع ہو گیا۔ آپ کو چہرہ چاہیے کہ چہرے کی ڈسکرپشن قرآن میں کیا ہے، ایک مقام پر تمام آیات کو جمع کر دیا۔ آپ کو چاہیے سر کا ذکر، ایک مقام پر جمع ہے، پیشانی کا ذکر ایک مقام پر، آنکھ کا ذکر ایک مقام پر، اور تفصیل۔ پھر آپ کو کان کا ذکر ایک مقام پر، آپ کو رخسار کا ذکر ایک مقام پر، ناک کا ذکر ایک مقام پر، ہونٹ کا ذکر ایک مقام پر، دانت کا ذکر ایک مقام پر، تھوڑی کا ذکر ایک مقام پر، گردن کا ذکر، گلا کا ذکر، ہاتھ کا ذکر، انگلیوں کا ذکر، کوہنی کا ذکر، انگلی کے جوڑوں کا ذکر، سینے کا ذکر، پیٹ کا ذکر، دل کا ذکر، الغرض پیٹھ کا ذکر، پشت کا ذکر، آپ پہلو کا ذکر، پیٹ کا ذکر، ٹخنوں کا ذکر، پاؤں کا ذکر، ہڈیوں کے جوڑوں کا ذکر،
جس شے کو لینا چاہیں فہرست کھولیں، سارا قرآن ایک باب میں آپ کو مل جائے گا۔ پھر آپ علم الکونیات کی طرف آ جائیں، کائنات کیسے بنی؟ آپ کوسمولوجی آپ کو بیان کرتی ہے کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ کائنات ابتدائی طور پر دخانی حالت میں تھی، یہ وہ ہے جو سائنس کو ادراک آج ہوا ہے۔ ایک دھماکے سے کائنات کا ابتدا ہونا، تخلیق کائنات کے 6 مرحلوں سے کائنات کا گزرنا اور مسلسل وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جانا، اور گریویٹیشن کی فورس کس طرح کام کرتی ہے کائنات میں، فورس آف گریویٹیشن اس کا، اور گریویٹیشن کی فورس کشش ثقل میں توازن کیسے ہوتا ہے، کائنات کا توازن کیسے ہوا، کائنات کی وسعت پذیری کیسے ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ سب چیزیں چیپٹر وائز اس میں آتی چلی گئی ہیں، اور تخلیق کائنات میں ایک ذرہ بھر بھی مشکل نہ آئی، اور زمین اور آسمان ایک دوسرے سے جدا کیسے ہوئے، 7 آسمانی طبقات کیسے بنے، کسی سہارے کے بغیر کائنات پست و بالا کیسے بنی، حتیٰ کہ آسمان دنیا کی تزئین کیسے ہوئی، زمین کے طبقات کیسے بنے، پھر اس میں کائنات کا اینڈ کیسے ہوگا اور آخری تباہی کیا ہوگی، کائناتی نظام کا بگ کرنچ اختتام کس پر جا کر ہوگا، اور بلیک ہولز سیاہ شگاف ان کی حقیقت کیا ہوگی، اینڈ آف دا یونیورس کیا ہوگا، پھر قوانین طبیعیات کیا ہیں، پھر اس کے بعد نظریہ اضافیت جس کو آئنسٹائن اور نیوٹن ڈسکس کرتے تھے، وہ قرآن نے کس طرح بیان کیا ہے۔ اس طرح آپ جب چلتے آئیں تو پھر قرآن مجید رفتار کی سپیڈ کا تذکرہ، قوت کشش کا تذکرہ، خلا کی تسخیر کا تذکرہ، اور اس طرح کے پھر مضامین آگے علم فلکیات میں سپیس کیسے ہے، خلا کیسے ہے، نوری سال کی حقیقت کیا ہے، اجرام فلکی کیسے ہیں، اور اجرام فلکی کے ساتھ پھر زمین و آسمان کا نظام کیسے چلتا ہے، نظام شمسی کی حیرت انگیز سسٹمز کیسے ہیں، سیاروں کے نظام کیسے ہیں، اور پھر یہ ستارہ ثاقب کیسے ہے، ستاروں کے جرمٹ گلیکسیز کہکشائیں کیسی ہیں، اور ستاروں کے سفر کی منزلیں کیسی ہیں، سائے کا بڑھنا گھٹنا کیسے ہے۔ اس طرح آپ چلتے چلے جائیں، جس سبجیکٹ کو لیں، پھر آپ نباتات کے علاوہ معادن پر آ جائیں، معدنیات کے اوپر لوہے کی تفصیل کیا ہے اور سیسے کی تفصیل کیا ہے، تانبا کی کیا ہے، دھاتیں کیا ہیں۔ الغرض آپ کوئی سبجیکٹ، میں نے آپ کو بطور نمونے دیے، نباتات پہ آ جائیں، درختوں پر آ جائیں، بیج کو دیکھنا چاہیں، گٹلی کو دیکھنا چاہیں، اور زمین کے سبزے اور چارے کو دیکھنا چاہیں، چراگاہیں پڑھنا چاہیں، شجرگاری کا سبجیکٹ پڑھنا چاہیں، درختوں کے احوال، باغوں اور پھلوں کے احوال، میووں کے احوال، مختلف اقسام کی چیزوں میں نر اور مادہ کے احوال، کھجور اور انگور کا نظام، بیر اور کیلے کا نظام، انجیر، زیتون اور انار کا نظام۔ الغرض کوئی سبجیکٹ اس کا تعلق سائنس سے ہو، اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق غزوات کے ساتھ ہو، سیرت نبوی کے ساتھ ہو، قوموں کے عروج و زوال کے ساتھ ہو، اخلاق اچھے کون سے ہیں، برے کون سے ہیں، حقوق والدین کے کیا ہیں، بیوی کے کیا ہیں، بچوں کے کیا ہیں، اچھے حالات میں حقوق کیا ہیں، اختلاف اور تناؤ ہو جائے تو تب حقوق کیا ہیں، وراثت کیا ہے، ہمسایوں کے کیا ہیں، اعزا اقارب کے کیا ہیں، ماں کے کیا، بیٹی کے کیا، بہن کے کیا، پھوپھی کے کیا، خالہ کے کیا، دشمن کے کیا، دوست کے کیا۔ الغرض جہاں جہاں انسان کا تعلق ہے، ہر تعلق کو قرآن وضاحت دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بس ایسے تھوڑا سا گو تھرو کرایا، ایسے 2-3-4 نمونے دیے ہیں 8 جلدوں میں۔ جب آپ کو پہلی جلد میں اس کے انڈیکس کو دیکھیں گے تو کنٹینٹس آپ کو رہنمائی کر دے گی پوری 8 جلدوں کی۔ آخری 3 جلدوں میں حرف کی ترتیب سے کوئی لفظ دیکھنا چاہیں گے تو لفظوں کے حساب سے آپ کو وہ فہرست آیت تک پہنچا دے گی، اور 5 جلدوں میں کوئی موضوع پڑھنا چاہیں گے وہ آپ کو قرآن تک پہنچا دے گی۔ یہ تو اللہ رب العزت نے کام لیا۔ میں نے اسی نوعیت کا کام حدیث میں بھی اللہ کی توفیق سے مکمل کر لیا تھا۔ مگر
چونکہ یہ سال میں وقف کرنا چاہتا تھا قرآنک انسائکلوپیڈیا کے لیے، اس لیے اس کو میں نے روک دیا، اس کی طباعت کو، انسائکلوپیڈیا آف